تعلیم کا مقصد ہے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا. اس تعلیم کا معمول دونوں جگہ تھا، مسجدوں میں بھی اور گھروں میں بھی، کیونکہ گھر کے اعمال یہ عورتوں کی مسجد ہے. گھر کے اعمال عورتوں کی مسجد ہے، جس طرح مسجد کے اعمال یہ مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اس طرح گھر کے اعمال یہ عورتوں کی مسجد ہے. گھروں کے اندر اعمال دعوت قائم کیے جاتے تھے جو سنو غور سے، جو مرد اور عورتوں کے دونوں کی تربیت کا اصل ذریعہ تھے. اعمال گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال، اس سے مرد اور عورت دونوں کی تربیت ہوتی تھی. گھر کے اعمال سے مرد اور عورت دونوں کی تربیت ہوتی تھی. کیوں؟ آپ تو یہ غور کریں گے، آپ تو سب یہ غور کریں گے کہ بھئی مردوں کی تربیت کی جگہ مسجد، عورتوں کی تربیت کی جگہ گھر. اگر مرد گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال میں شرکت نہیں کرے گا تو اسے مسجد سے آنے کے بعد گھر کے اندر وہ ماحول ملے گا، مسجد سے آنے کے بعد گھر کے اندر وہ ماحول ملے گا جو مسجد کے اعمال کے اثرات کو ختم کر دے گا. وہ سنو بات، جس ماحول سے آیا ہے اگر اس ماحول کو گھر میں قائم نہ کرے گا تو مسجد کے اعمال کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال کو، گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم ان اعمال کے ذریعے پوری طرح مردوں کو عورتوں کو ہر قسم کی شرک سے، ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے، ہر قسم کے برے اعمال سے ہم پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. یہ سنو بات، اللہ نے قرآن میں صاف صاف بیان کر دیا کہ اگر گھر کے اندر عورتیں یہ اعمال کریں گی تو ان اعمال سے صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی انہیں اعمال سے بنیں گے. سارا گھر کا کام قرآن نے کھول کے بیان کر دیا. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اعمال دعوت یہ منسوخ ہیں، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے. اعمال دعوت منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ان اعمال کو ان اعمال کے اثرات کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے. اعمال دعوت کوئی پروگرام نہیں ہے تبلیغی جماعت کا، بلکہ اعمال دعوت گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر یہ منسوخ ہیں، یعنی قرآن حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ضدی سے ضدی کافر کو بھی جو ہدایت ملے گی وہ گھر کے اندر ان اعمال دعوت سے ملے گی. میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں سب کے ذہن اس طرف جا رہے ہیں کہ ہر زمانے میں جو سہولت کا راستہ ہو وہ اختیار کرو تاکہ امت تک دین پہنچ جائے. یاد رکھو، محض تحریر اور تقریر کافی نہیں ہے دین کے زندگی میں آنے کے لیے، بلکہ وہ مخصوص اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہوگا. محض نشر و اشاعت کے ذرائع یہ ہدایت کے لیے، میں تو عرض کرتا ہوں کہ ان آلات کو ہدایت کا ذریعہ سمجھنا بھی جہالت ہے. ان آلات کو ہدایت کا ذریعہ سمجھنا بھی جہالت ہے. سب بات ہائے ہائے، کیونکہ جس عمل کو مسلمان خود نہ کرے، جس عمل کو مسلمان بذات خود نہ کرے وہ عمل مجاہدہ نہیں بنے گا. جس عمل کو مسلمان خود نہیں کرے گا اپنی ذات سے وہ عمل مجاہدہ نہیں بنے گا. سارا دین مشینوں پر آ گیا ہے، سارا دین مشینوں پر آ گیا ہے. آپ بٹن دباؤ ساری دنیا کو دین کا پیغام پہنچ جائے گا. اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اثر نہیں، بلکہ اس کے اندر سارے باطل نظام کی ظلمتیں ہیں. اس میں باطل نظام کی ظلمتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں اس میں سہولت ہے، ہر سمجھتے تھے کہ سہولت سے کفر پھیلتا ہے اور تکلیف سے اسلام پھیلتا ہے. جتنے بھی سہولت کے راستے ہیں وہ باطل کے لیے، اور جتنے بھی مجاہدے کے تکلیفوں کے راستے ہیں وہ حق اور اسلام کو قائم کرنے کے لیے.
میں نے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن میں گھر کے مستورات کے کام کو کھول کے بیان کر دیا کہ اگر یہ عورتیں گھروں کے اندر اعمال دعوت قائم کریں گی تو اللہ رب العزت پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اس آیت میں اللہ نے گھر کے سارے عورتوں کے کام بتا دیے اور آگے پوری آیت ہے جس میں 100% صفات ایمانیہ بیان کی گئی ہیں. اس نے یہ نہیں فرمایا مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات، نہیں، بلکہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات کہ 100% صفات ایمانیہ والے مرد اور عورتیں، وہ سب یہ ساری صفات انہیں پیدا ہوں گی گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال سے. سنو غور سے، گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال سے یہ صفات پیدا ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ ہر شرک کی، کفر کی اور اعمال سے غفلت کی اور گناہوں کی گندگی، اس سب کو پوری طرح تمہیں اس سب سے پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے. پوری طرح اللہ پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے. اس کے ذریعے اعمال بیان کیے اور یہ فرمایا کہ ان اعمال کے ذریعے اللہ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے. لو سنو، اب تو کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ کا کام تو ٹھیک ہے، باقی اس میں تزکیہ نہیں ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ اعمال کرو، یہ اعمال کرو گھروں کے اندر، اللہ تمہیں پاک کریں گے. سوچو تو صحیح، اللہ تمہیں پاک کریں گے. قرآن کیا تھا؟ اللہ جسے پاک کرنے کا ارادہ کر لیں، کیا اس کے اندر کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ اس پر کام کرنے والوں کو کوئی یقین نہیں، کوئی یقین نہیں. یہ گھر کے اعمال یہ سوچ کر چھوڑ دیں گے کہ بھائی ان کو تو کرتے کرتے طبیعت اکتا گئی ہے، اب کوئی اور نیا پروگرام بناؤ. جی ہاں، آج کے لیے بھی شوق ہے، کوئی نیا پروگرام بناؤ. ہائے ہائے، تم سب مقررین کی تقریر سنو گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ تبلیغ میں وہ بات نہیں ہے جو ان کے بیان میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو اعمال دعوت سے تربیت اور تزکیہ کا یقین نہیں ہے. حالانکہ میں عرض کر چکا کہ اعمال مسجد اور گھر کے اعمال یہ سب قرآن حدیث سے براہ راست ثابت ہیں. سارے اعمال منسوخ ہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے روزانہ کے اعمال میں قرآن کس طرح کہہ رہا ہے نا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، کہ روزانہ گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ قائم کرو. میں تو قرآن پڑھا ہوا ہوں، میری بیوی پڑھی ہوئی ہے، میرے بچے بھی حافظ ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ قرآن سیکھنے کے حلقے نہیں ہیں. قرآن کے سیکھنے کے حلقے تو ان کے لیے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. ورنہ روزانہ گھر میں قرآن کے پڑھنے کا اجتماعی حلقہ یہ تو بذات خود مقصود ہے، چاہے گھر کے سارے افراد قرآن پڑھے ہوئے کیوں نہ ہوں. یہ یاد رکھو بات، چاہے گھر کے سارے افراد قرآن پڑھے ہوئے کیوں نہ ہوں، تب بھی مقصود ہے یہ، کیونکہ مستقل عمل ہے کہ روزانہ گھر میں اجتماعی طور پر مرد و عورت جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کریں. کیونکہ ایک خیال یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک اس حلقے کو گھیر لیتے ہیں، وہ صرف ذکر اور تسبیحات کا حلقہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حلقہ جس سے اللہ کی یاد مقصود ہو، چاہے وہ مسائل کا سیکھنا ہو، چاہے وہ اللہ کی بڑائی اس کے احکام اور جنت دوزخ کے تذکرے ہوں، اور چاہے وہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر قرآن کا پڑھنا ہو. جس حلقے سے بھی اللہ کی یاد مقصود ہے، اس حلقے کو فرشتے نے پروسا آسمان تک گھیر لیتے ہیں. حضرت فرماتے تھے دودھ پیتے بچوں کو لے کے بیٹھا کرو، عورتوں کو چاہیے دودھ پیتے بچوں کو
گود میں لے کے بیٹھے ہیں قرآن کے حلقوں میں، تاکہ جب فرشتے اس قرآن کے حلقے کو آسمان تک پروں سے گھیریں، آسمان تک اپنے پروں سے گھیر لیں فرشتے، تو ان فرشتوں کے پروں سے ان بچوں کے دلوں میں اور بڑوں کے دلوں میں اس طرح نور ہدایت آوے جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ یہ سمجھ تو میں نے عرض کیا کہ ان حلقوں کا مستقل اثر ہے، ان حلقوں کا مستقل اثر ہے کہ بھئی قرآن سیکھنا ہے، جس کو سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا۔ ساری جہالت امت میں اس لیے ہے اور غفلت اس لیے ہے کہ اعمال دعوت جو اجتماعی تھے ان کو انفرادی بنا دیا۔ دین کا سیکھنا انفرادی کام نہیں تھا، دین کا سیکھنا اجتماعی کام تھا، دین کا سیکھنا اجتماعی کام تھا، اس کو لوگوں نے انفرادی بنا دیا۔ قرآن سیکھنا ہے انفرادی کام ہے، مسائل سیکھنا انفرادی کام ہے، جسے سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا۔ جب امت میں دین سے اتنی غفلت ہے، پھر اس غفلت کے باوجود یہ کہا جائے کہ جسے سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا، انفرادی ذمہ داری ہے۔ اصل امت کی جہالت کا سبب ہی یہی ہے کہ امت نے دین کے سیکھنے کو انفرادی کام سمجھ لیا۔ سنو غور سے، گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ، گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی کو گھر میں قرآن سکھلا رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جی سب سے سخت دن حضرت عمر کا، غصے میں کہہ کے اٹھے مشرکین کے حلقے سے کہ میں آج اس سے نمٹا کر آؤں گا، اور تلوار سوتی ہوئی ہاتھ میں، اور نکلے۔ راستے معلوم ہوا کہ بہن کے گھر میں بھی یہ دین داخل ہو گیا، وہاں سے پلٹے گھر کی طرف، تو وہاں گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ چل رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی کو قرآن سکھلا رہے تھے، وہاں داخل ہے حضرت عمر۔ حضرت سمجھتے تھے اس ماحول میں آتے ہی عمر کی کیفیت بدلی، حضرت عمر کی کیفیت بدلی کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ نہیں غسل کر کے آؤ۔ اچھا غسل کر لیا، دکھاؤ کیا ہے۔ تو پہلی آیت جو پڑھی حضرت عمر نے وہ یہ پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ دیکھو پہلی آیت حضرت عمر نے وہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرا رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھی بات کہ تم گھروں کے اندر قرآن